الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تیرے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. بزرگان دین، امت بہترین، جماعت مسلمین، استاد محترم قاری اشفاق صاحب، گودرا بستی کی آن بان شان، علماء حق کی پہچان، مفتی ہارون صاحب، ہمارے ماسٹر صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. مبارکبادی پیش کرتے ہیں
ہم حافظ ہونے والے ان دونوں طلباء کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، انہوں نے محنتیں کی، نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنایا۔ آج ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ انہیں عامل قرآن بنائے۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن بڑے معجزے ہیں 4، اور کعبے کی دیواریں بھی ہے 4، اللہ کے بڑے فرشتے بھی ہے 4، آسمانی کتابیں بھی ہے 4، اللہ کے نبی کے دوست بھی ہے 4۔ ایک معجزہ قرآن، دوسرا ختم نبوت، تیسرا صحابہ کا وجود، اور چوتھا معراج۔ ختم قرآن کی مجلس ہے، صرف معجزے قرآن پر روشنی ڈال کر اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ رہی ہے، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ اس زمانے کے مطابق دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا فن عروج پر تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، لاٹھی عصا دیا تھا۔ پتے بھی جھاڑتے تھے، بکریاں بھی ہانکتے تھے، ٹیک بھی لگاتے تھے۔ جب ضرورت پڑتی یہی عصا، یہی لاٹھی اژدہا بن جاتا تھا۔ منو ٹھنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیاں نگل جاتا تھا۔ جب ضرورت پڑتی یہی اژدہا واپس لاٹھی بن جاتا تھا۔ نہ قد بڑھتا نہ حجم بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بطور معجزے کے عطا فرمائی، جس نے سارے جادوگروں کی کمر توڑ دی۔ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پہاڑوں سے، پتھروں سے چیزیں بنانے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، زندہ اونٹنی پہاڑی سے نکال کے دکھا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی عروج پر تھا، ہر مرض کی تشخیص کر کے علاج معالجہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ 3 امراض ایسے تھے جن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک، مادرزاد اندھے کی آنکھ میں وہ روشنی نہیں بھر سکتے تھے۔ نمبر 2، کوڑی کے جسم کا علاج نہیں تھا۔ نمبر 3، موت کا ان کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تینوں علاج رکھ دیے۔ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ میں انگلی رکھتے، نور اتر جاتا تھا۔ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی تھی۔ مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، مردہ کھڑے ہو کے باتیں کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گھر گھر حسن کا چراغ جل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن عطا فرمایا۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، لوگوں کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز تھا۔ گھر گھر شاعر پایا جاتا تھا، گھر گھر ادیب پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزے قرآن عطا فرمایا، جس کا دیکھنا عبادت، دکھانا عبادت، پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، جس کا تفسیر کرنا عبادت، جس کی تفسیر سننا عبادت، ارے جس کا حفظ کر لینا سب سے بڑی عبادت۔ میرے بھائی، ایک آیت پڑھ، بلکہ ایک لفظ پڑھ، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ نوجوان بھائی، تو قرآن
نہیں پڑھتا ہے، تو صرف قرآن سنتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو سنتا نہیں ہے، صرف محبت سے قرآن دیکھتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی پیشانی چومتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ بچے کو چھوڑ، جس ٹپائی پہ قرآن رکھا جاتا ہے تو ٹپائی بنا کر کے دے دے، جزدان بنا کر کے دے دے، غلاف بنا کر کے دیتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، درسگاہ میں پڑھا جاتا ہے، تو گلی سے گزرتا ہے، تیرے کانوں میں قرآن کی آواز آتی ہے، تو وہیں گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ اترنے کو تو توریت بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، قرآن اترا، توریت کیسے اتری، زبور کیسے اتری، ارے انجیل کیسے اتری، قرآن کیسے اترا؟ میں بتلاتا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جاؤ کوہ طور پہ چلے جاؤ، 40 دن کا چلا کرو، میں توریت اتاروں گا۔ کوہ طور پر گئے، 40 دن عبادت کی، اللہ نے بعد میں توریت اتاری۔ جب انجیل کی باری آئی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ، عبادت میں لگے رہو۔ 8 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں انجیل اتاری۔ زبور کی باری آئی، اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ۔ 3 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے زبور اتاری۔ قربان جاؤں، اللہ نے قرآن ایسے نہیں اتارا، اللہ نے یہ کہا ہو محمد حجرے میں چلے جاؤ، محمد فلاں پہاڑی میں چلے جاؤ۔ قربان جاؤں، ہمارا نبی جہاں گیا اللہ نے پیچھے پیچھے قرآن کو بھیج دیا۔ ہمارے نبی مکے میں، اللہ نے قرآن کو مکے میں بھیج دیا۔ ہمارے نبی مدینے میں، اللہ نے قرآن کو مدینے میں بھیج دیا۔ ہمارے نبی غار میں، قرآن غار میں، ہمارے نبی بازار میں، قرآن بازار میں، ہمارے نبی بدر میں، قرآن بدر میں، ہمارے نبی احد میں، قرآن احد میں، ہمارے نبی خندق میں، قرآن خندق میں، ہمارے نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، ہمارے نبی حنین میں، قرآن حنین میں، ہمارے نبی ذوالعشیرہ میں، قرآن ذوالعشیرہ میں، حتیٰ کہ ہمارا نبی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اللہ نے قرآن کو حجرے عائشہ میں بھیج دیا۔ آج قرآن صرف مردوں کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف میتوں کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف جنازوں کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف نئی دکانوں کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف نئے مکانوں کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف شفا کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف نظر و نیاز کے لیے رہ گیا، آج قرآن صرف جھوٹی قسموں کے لیے رہ گیا۔ 50 سال پہلے ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما نے نظم لکھی تھی، میرے آپ کے وجود سے مجھے آپ کو شرم آئیں گی۔ وہ ڈاکٹر ہندو پنڈت لکھتا ہے، عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردوں کی بخشش کے لیے زندوں کو زندہ کرنے آئی تھی، صرف مردوں کی بخشش پہ لگا دیا۔ ارے مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، جب قیامت قریب آئیں گی قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا۔ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بڑی عالیشان ہوگی لیکن ہدایت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے، ابھی رمضان آئے گا، دیکھو ایسی مسجد ڈھونڈیں گے جہاں 20 منٹ میں 20 رکعت، ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، 3 دن تراویح پڑھیں گے پھر سارے غائب، پھر 27 کو آئیں گے فالودہ پینے۔ ہمارے دلوں سے مسلمانوں قرآن کی عظمت نکل گئی، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ کتنے نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب مذاق اڑاتے، گرمی بہت ہے روزے نہیں رکھے جاتے، پیاس ستاتی ہے، بھوک ستاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے؟ رمضان میں گرمی کا روزہ چھوڑ دیں گے، سردی آئیں گی تب قضا کر لیں گے۔ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے، توہین کرتے، ہمارے دلوں سے مسجدوں کا احترام نکلا۔ جمعہ کا حال دیکھو، 2 رکعت پڑھ کے اتنا شور جیسے کوئی مچھلی بازار ہو۔ اذانوں کا احترام نکلا، اذانیں ہوتی ہے گانے بند نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا۔ ابھی مفتی صاحب نے بتلایا
کتنی ماؤں بہنوں کا یہ حال ہے جسے ہم بہو بنا کر لاتے، بیٹی بنا کر لاتے، 3 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، بیٹی سے سارا سامان کھلتا ہے، اللہ کا قرآن پھر بھی بند پڑا ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، تیری بیٹی کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ تو قرآن نہیں پڑھتی، تیری بیٹی کہاں سے قرآن پڑھیں گی؟ باپ مسجد کو نہیں آتا، تیرا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ باپ تراویح نہیں پڑھتا، تیرا بیٹا کہاں سے قرآن سنے گا؟ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ بھی رسموں میں گرا ہوا ہے، شادیوں میں دیکھو کتنی رسمیں ہوتی ہے، اور قرآن بھی رسمن پڑھا جاتا ہے، میت ہوتی ہے، جنازہ نکلتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے پیٹی کھلتی ہے۔ حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے مسلمانوں، صداقتوں کا مجموعہ بن کر آیا، منشور حیات بن کر آیا، دستور حیات بن کر آیا، ساری کائنات کے لیے قرآن آب حیات بن کر آیا۔ امام احمد ابن حنبل نے قرآن کے لیے کوڑے کھائے، امام احمد ابن حنبل کو ہزاروں مرتبہ اللہ کے جلوے کا دیدار ہوا۔ ایک دفعہ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا، الہ العالمین تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا۔ اللہ نے فرمایا، احمد ابن حنبل میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، جاؤ قرآن پڑھو۔ احمد ابن حنبل نے پوچھا، فہمن او بلا فہمن، الہ العالمین سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو؟ اللہ نے فرمایا، سمجھ کر پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھے پڑھ تیری مرضی، کتاب تو میری ہے نا، پڑھنا تیرا کام ہے، دیدار کرا دینا میرا کام ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مریدین نے کہا، حضرت جی آپ تشریف رکھیے، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے، آپ کیوں کھڑے ہوتے؟ کہا میں اس بچے کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا ہوں، اس کے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ میں حافظ قرآن سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، یہ وہ قرآن ہے جس رات میں اترا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی، جس شہر میں اترا وہ شہر شہروں کا سردار بن گیا، جس زبان میں اترا وہ زبان زبانوں کی سردار بن گئی، جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر سارے پیغمبروں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس بچے کے سینے میں چلا گیا وہ سینہ باقی تمام سینوں کا سردار بن گیا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن اتارا، آج دوائی کے اندر اثر ہے، زہر کے اندر اثر ہے، ارے دودھ کے اندر اثر ہے، آگ کے اندر اثر ہے، برف کے اندر اثر ہے، قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا، قرآن میں اثر ہے، ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا۔ ہم حافظ قرآن سے پیار نہیں کرتے، انہیں پڑھانے والوں سے پیار نہیں کرتے، مسجدوں کے امام سے پیار نہیں کرتے، مسجدوں کے مؤذن سے پیار نہیں کرتے، ہماری زبانوں میں کہاں سے اثر آئے گا؟ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ قرآن سے پیار کرو، جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا احترام کرو، ان کی عقیدت سے ملاقات کرو، ارے جن قرآن سے پیار کرو، جس درسگاہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس درسگاہ سے پیار کرو، جس ٹپائی پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس ٹپائی کا احترام کرو، جس جزدان میں قرآن لپیٹا جاتا ہے اس جزدان سے محبت کرو، پھر دیکھو زبانوں میں کیسا اثر آتا ہے۔ ہمارے نبی پڑھتے تھے، کیسا اثر تھا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی نخلا کے اندر نفلی عبادت میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آواز ذرا اونچی ہو گئی، کافر جناتوں کا قافلہ گزرنے لگا، جب ان کے دلوں میں حلاوت والی آواز، شیرینی والی آواز، شہد سے بھی زیادہ میٹھی آواز کافر جناتوں کے کانوں میں پہنچی، صداقت کے بلب جلنے شروع ہو گئے، رشد و ہدایت کی چنگاریاں روشن ہو گئی۔ ارے قافلہ چلتا ہوا وہیں رک گیا۔ آج قاری عبد الناصر قرآن پڑھے، لوگ کہتے اثر ہو گیا۔ استاد محترم قاری اشفاق گھودروی قرآن پڑھے، لوگ کہتے اثر ہو گیا۔ مکے کا امام عبد الرحمن سدیس پڑھے، لوگ کہتے اثر ہو گیا۔ استاد محترم قاری
قاری مقری عبدالعزیز صاحب دیولوی پڑھے، لوگ کہتے اثر ہو گیا۔ ارے او مسلمانوں، یہ وہ قرآن پڑھتا ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جس کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے، میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر پڑھتا ہے، بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جس کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کی نظروں کو رب نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جس قبرستان میں کھڑا ہو جائے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جہاں کھڑا جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جس کا سینہ بھی اللہ نے اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، اس محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ کون پڑھتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ میں پڑھوں، قاری صاحب پڑھے، کوئی بھی پڑھے، کہتے ہیں بھائی کیا پڑھتے ہیں؟ ایسا کرتا ہے ساری رات پڑھتے رہے ہم سنتے رہے۔ ارے امتی کا یہ حال ہے، آقا کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا، کافر جناتوں کا قافلہ گزر رہا ہے، کانوں میں آواز پڑی، ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، ارے کتنا خوبصورت کلام ہے۔ دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری، قرآن نہ دے پڑھنے والے کو دیکھ وہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے نبی کتنے حسین، جن کی صورت بھی اعلیٰ، جن کی سیرت بھی اعلیٰ۔ سیرت حسین ہے، صورت بہترین ہے، سیرت میں جمال ہے، صورت میں کمال ہے۔ دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، شریعت ملی شریعتوں سے اعلیٰ، خاندان ملا خاندانوں سے اعلیٰ، شہر ملا شہروں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ صحابہ فرماتے سارا دن محنت مزدوری، سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتے، جب شام کو مدینے میں آتے سارا بدن تھکن میں چور چور ہو جاتا، آمینہ کے لال کا دیدار کرتے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرا شوہر کالی پگڑی باندھ کر اونٹنی پر سوار ہو کر پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا، ایسا معلوم ہوتا 14ویں رات کا چاند گزر رہا ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا۔ جابر ابن عبداللہ کی روایت سنو، جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ایک چاند آسمانوں میں تھا، ایک چاند زمین پر تھا، میں نے اوپر والا چاند دیکھا، میں نے نیچے والا چاند دیکھا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا وہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت ہے۔ میں نے 13 دفعہ عرش والا چاند دیکھا، 13 دفعہ فرش والا چاند دیکھا، میرے ضمیر نے فیصلہ کر دیا زمین والا چاند آسمان والے چاند سے کئی گنا خوبصورت ہے۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، کتنا خوبصورت کلام۔ دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری، ارے کلام نہ دے پڑھنے والے کو بھی دیکھ وہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ مسلمانوں قرآن میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔
कलमा नहीं पढ़ा, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, बिस्तरा उठा के तबलीग के लिए निकल पड़े। तबलीग की इन्होंने, जिन्नातों ने। मुसलमानों, अल्लाह ने मुझे और आपको दो कुरान दिए। कैसे दो कुरान? एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरी है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान जिक्र है, कमली वाला जाकिर है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजन मुनीर है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कंधों पर है। एक कुरान, खूबसूरत जुमला कह रहा हूं, समझ आए तो सुभान अल्लाह कहो। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुम्बद के अंदर है। एक कुरान की मैंने और आपने जियारत की है और एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। हमारा नबी कुरान पढ़ता था, कैसा? अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे हबीब कुरान पर, वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह का नबी कुरान पढ़ते, एक काफिर लोग शोर मचाते ताकि आवाज दब जाए। अल्लाह ने साबित कर दिया, मेरे हबीब ये दबने वाली आवाज नहीं है। जब तक मेरी खुदाई रहेंगी वहां तक तेरी मुस्तफाई रहेंगी, दुनिया काबे की फिदाई रहेंगी, कुरान की हिदायत रहेंगी, इसी में गोदरा वालों की भलाई रहेंगी। बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अरे हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या सिख के बच्चे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तो क्या ईसाई के बच्चे कुरान पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या गैर कुरान पढ़ेंगे? कुरान की हमें जरूरत है मुसलमानों, अल्लाह के कुरान को हमारी जरूरत नहीं है। दौरे गर्दम किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की। नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, मगर कि तुमने भी अपना न जाना। आज हमने कुरान से रूगर्दानी की, आज हमने कुरान को पसे पुष्ट डाला, इसको उताकचों की जीनत बनाया। अरे इसकी झूठी कस्में खाई, इसके अंदर मोर के पर रखे और हमने ये समझा हमने इसका हक अदा कर दिया। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू कुरान पढ़, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन फिर तू क्या देगा? अल्लाह फरमाता है, तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना, मैं तुझे बोटी भी दूंगा, रोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा, तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरे कब्र में नूर भी लाऊंगा। तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान, तो साहिब ज़ंब है मैं लाज़ंब कर दूंगा, तो साहिब खता है मैं साहिब अता कर दूंगा, तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा, तेरी गुलामी वाले सर के ऊपर अल्लाह फरमाता है मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। लेकिन अल्लामा इकबाल, पानी में अल्लामा इकबाल आंसू बहाते हैं। इन्होंने क्या अशआर गुनगुनाए? अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुस्तान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कुरान
یہ تعویذ ٹوٹکوں کے لیے نہیں آیا. قرآن مسلمانوں اس لیے نہیں آیا کہ ہم لڑتے رہے, ہاتھوں میں اٹھاتے رہے. یہ قرآن تو اس لیے آیا بھٹکی ہوئی امت کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا, ہوا ان کی نوکر بن گئی, زلزلہ ان کا نوکر بن گیا, افریقہ کے جنگل کے شیر ان کے نوکر بن گئے. ارے جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا, زہر کی شیشی بسم اللہ پڑھ کے پی لی, اللہ نے زہر کو پانی بنا دیا. خشک دریا کو خط لکھتے ہیں, چلنا ہے تو چل ورنہ چل. آج تک دریا نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا, عمر ابن الخطاب کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا, عمر کے ہاتھ میں درہ تھا, زمین پر مارا, اما عدلت علیک, خبردار دوبارہ کپ کپی تاری نہ ہو. زمین پوچھتی ہے کیوں؟ کہا یہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وہ دن گزرا, آج کا دن آیا, آج تک کبھی بھی مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا, افریقہ کے جنگل کے شیر ان کی آواز سن کر جنگل خالی کر رہے. ہم نے قرآن چھوڑا, کرایہ دار ہمارا مکان خالی نہیں کرتے. مفتی صاحب, ہم نے قرآن چھوڑا, کرایہ دار ہماری دکانیں خالی نہیں کرتے. کیوں؟ ہم نے زندگی میں قرآن نہیں اتارا. میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں, زیادہ وقت رمضان میں کھانا پکوان میں مت برباد کرنا, اللہ کے قرآن کو پڑھنا. پہلے زمانے کی عورتیں کیسی تھی, آج عورتوں کا حال دیکھو. عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا. یہ صحابی نہیں ہے, پھر بھی امیر المؤمنین. اگر ان کا نام کسی حدیث کی کتاب میں آ جائے, کسی محدث کی مجال نہیں ہے کہ اس حدیث کو تسلیم نہ کرے. وہ فرماتے میں حج پڑھ کے آ رہا تھا, ملک شام کی طرف جا رہا تھا, بیچ میں ریگستان کا علاقہ آیا, میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا. مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لقودک صحرا کے اندر یہ بڑھیا تنے تنہا کیا کر رہی ہے. میں پاس گیا, میں نے بڑھیا سے کہا السلام علیکم. اس نے قرآن سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. میں نے پوچھا اس لقودک صحرا میں تنے تنہا تو کیا کر رہی ہے؟ وہ قرآن سے کہہ رہی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. میں سمجھ گیا یہ راستہ بھٹکی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ کہاں ثلاث لیال سویہ. اس نے قرآن سے جواب دیا 3 راتیں ہو گئی میں قافلے سے بچھڑ چکی ہوں. میں نے کہا تیرے پاس پانی وغیرہ تو ہے نہیں, تو نماز کیسے پڑھتی ہے؟ وہ قرآن سے کہتی ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میں سمجھ گیا وہ کہنا چاہتی تھی پانی نہ ہو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو. میں سمجھ گیا تیمم کر کے نماز پڑھ رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا 3 دن سے تو بھوکی ہوگی, میرے پاس کھانا ہے, میں تجھے روٹی پیش کروں؟ وہ قرآن سے کہتی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. میں سمجھ گیا یہ روزے سے ہے. میں نے کہا سفر میں بھی روزہ, سفر میں بھی روزہ. وہ قرآن سے کہتی ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له, نفلی روزہ ہے. میں نے کہا سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے, تو نفلی روزہ رکھے ہوئے. وہ قرآن سے جواب دیتی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو تم روزہ رکھنا شروع کر دو. میں نے عبداللہ ابن مبارک فرماتے, میں نے کہا تو میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ میں جو پوچھتا ہوں پلٹ کے قرآن سے جواب کیوں دیتی ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ قرآن سے کہہ رہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں جو بولوں گی فرشتہ اسے لکھ لے گا. میری غیرت اجازت نہیں دیتی میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے. ہمارے گھروں کے حال دیکھو مستورات کا. 2 عورتیں بیٹھ جائیں ہوٹلوں پر, سارے محلے کی عورتوں کی واٹ لگ جاتی ہے. 2 گھنٹے کی بات چلیں گی, پھر گیٹ تک چھوڑنے جائیں گی, 1.25 گھنٹے وہاں کھڑی رہے گی. سارا دن کی. رمضان میں بھی وہی بکواس. یہ ہم موبائل میں کیا کرتے 50 60 گروپ بنا کے رکھے, سارا دن فضول بکواس میں تو جاتا ہے. کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں, کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں. صبح شام, صبح اٹھے شام کو سوئے, کتنے ہزاروں لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتے ہیں. انٹرنیٹ میڈیا نے قرآن سے دور کر دیا, دین سے دور کر دیا مسلمان. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں فلم دیکھ دیکھ کر بے شرم بن گئی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلم دیکھ دیکھ کر بے شرم بن گئے.
معاشرہ دیکھو کہاں جا رہا ہے، جہنم بنا ہوا ہے۔ کتنے رمضان میں بھی فلم دیکھتے، رمضان میں بھی چوک پر کھڑے کھڑے سگریٹ پیتے، ان سے روزے نہیں رکھے جاتے، ان سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ان تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ امام شافعی ایک مہینے میں رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن، ایک رات میں، ایک دن میں، اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں۔ ہم سے آدھا نہیں پڑھا جاتا، سنا نہیں جاتا ہم سے۔ جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے نا، اس حافظ صاحب کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا، اس نے تو تھکا دیا ہمیں۔ تیز پڑھنے والوں کی جیبیں بھر جاتی ہے، چاہے عالم تعلم سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ چھٹی ملنی چاہیے، جلدی سے فارغ کر دو، بس کرنا کچھ نہیں، باہر بیٹھ کے ہمیں فیس بک چلانا ہے۔ آنکھ بند ہوئی، سارا علم یہاں رہ جائے گا، قرآن کا علم قبر میں آئے گا مسلمان۔ تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا میرا بھائی، تو مر جائے گا، تیرا بچہ 2 پارے سپلائی کرے گا، تیری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی۔ صبح صبح ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، ٹائی پہناتی ہے، جینس پہناتی ہے، ٹی شرٹ پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، تیل ڈالتی ہے، مانگ نکالتی ہے، پیشانی چومتی ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا ہیرو لگ رہا ہے۔ پھر کہتی ہے چل بستہ اٹھا، کتابوں کا وزن زیادہ ہے، بچے کا وزن کم ہے، جھک جھک کے چلتا ہے، جیسے 80 سال کا بوڑھا گیہوں کی بوری اٹھا کے چلتا ہے۔ قربان جاؤ، مدرسے میں جانے والا بچہ، سر پہ ٹوپی ہے، عربی لباس ہے، سینے پہ قرآن ہے، چلا چلا کر کہتا ہے مدرسے والا بچہ، اسکول والے بچے کو، تیرا علم پیچھے رہ جائے گا، میرا علم آگے جائے گا۔ ہم بنا نہیں کرتے، اسکول میں پڑھاؤ، اچھے ڈاکٹر بناؤ، اچھے انجینئر بناؤ۔ ہمارے سماج میں اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہماری عورتیں غیروں کے سامنے ننگی ہو رہی ہے، بناؤ اچھے ڈاکٹر، اچھے ٹیچر بناؤ۔ فارغ بیٹھے کتنے کتنے ذہین بچے، 5 5 6 15 16 سال کی عمر، جن کو ایسا ذہن اللہ نے دیا 2 مہینے میں پورا قرآن یاد کر سکتے، وہ گیراجوں میں پڑے ہوئے، وہ چائے کی ڈبی میں پڑے ہوئے، چائے کی دکانوں میں نہ کام کر رہے۔ ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے دین کی قدر نہیں کی۔ انہیں مکتبوں میں لاؤ، علماء سے بٹھاؤ، ہمارا معاشرہ پروان چڑھے گا۔ آج ہم غیروں کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں مسلمانوں۔ وہ عورت کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولوں گی فرشتہ لکھ لے گا، میری غیرت اجازت نہیں دیتی میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہا میں سمجھ گیا، یہ حج پڑھ کے آئی ہے، ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس سواری ہے، تجھے اپنی سواری پر سوار کر دو؟ کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا، اونٹنی کو ایر لگائی، میری جستجو تھی کہ یہ بچھڑے ہوئے قافلے سے جڑ جائے۔ میں نے اونٹنی کو ہنکایا، کافی آگے چلے گئے، وہاں ایک علاقہ آیا جہاں تھوڑا سا پانی والا راستہ تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑھیا کی نظر پڑی، اس نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھ گیا کہ اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا اس قافلے میں تیرا کوئی شناسائی ہے؟ اس نے قرآن پڑھا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں نے سمجھ گیا کہ اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیتیں پڑھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام ابراہیم۔ میں نے آواز لگائی، مجمع کو چیرتے ہوئے 3 حسین خوبصورت نوجوان میرے پاس آئے۔ میں کچھ بولوں اس سے پہلے بڑھیا کہنے لگی بیٹوں سے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پیسے لے کے ایک جاؤ بازار میں ناشتہ لے آؤ۔ ایک گیا ناشتہ لایا، میرے سامنے وہ ناشتہ رکھا، بڑھیا مجھے کہنے لگی کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُم مِّنْ أَيَّامٍ خَالِيَةٍ، اب تک جتنے احسان کیے کھاؤ، اس کی جزا ہے۔ میں نے کہا میں دیکھتا بھی نہیں، کھانا تو درکنار، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کا قصہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا 4 گھنٹے اس کے ساتھ سفر کیا،
کیا, قرآن کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں. کہاں اب 4 گھنٹے میں تھک گئے, آج 40 سال ہو گئے, میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی. ہم نے تاکچوں میں رکھا ہوا ہے. کتنے گھر ایسے ملیں گے, رات کو انتقال ہوا, ساری رات میت ویران پڑی رہتی ہے, پاس بیٹھ کر ایک یاسین پڑھنے والا نہیں ملتا. سارے گریجویٹ, سارے اپ ٹو ڈیٹ, سارے پرائے, آخری وقت میں کام آنے والا ایک نہیں. کتنے مکان ایسے, کوئی 10 لاشیں پڑی ہوئی ہے, فجر پڑھنے والا ایک نہیں. 3 گھنٹے ڈرامہ دیکھنے کو مل جاتا ہے, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. کتنے آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں مولانا صاحب پڑھنا چاہتے ہیں, زبانیں اٹکتی ہیں, پڑھ نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے حافظ قرآن, قرآن پڑھے 10 نے کیا, عالم پڑھے 10 نے کیا, مفتی پڑھے 10 نے کیا, عام آدمی پڑھے 20 نے کیا. الہ العالمین عالم پڑھے 10 نے کیا, قاری پڑھے 10 نے کیا, حافظ پڑھے 10 نے کیا, مفتی پڑھے 10 نے کیا. بابا کی زبان بھی اٹکتی ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, اسے 20 نے کیا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے 10 پڑھنے کی عطا کروں گا, 10 اٹکنے کی عطا کروں گا. ڈاکٹر مر گیا, ڈاکٹری ختم ہو گئی. انجینئر مر گیا, انجینئرنگ ختم ہو گئی. وزیر مر گیا, وزارت ختم ہو گئی. بادشاہ مر گیا, بادشاہت ختم ہو گئی. حافظ قرآن مر جائے گا, اللہ قیامت کے دن اس کو بلائے گا, اس کے ماں باپ کو بلائے گا, اس کے ماں باپ کے سروں پر اللہ نورانی تاج سجائے گا. ایسا نورانی تاج, اس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ. لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے, اللہ فرمائے گا نانا یہ مرسلین ہے, نانا یہ جنتی حور و غلمان ہے, نانا یہ جنات ہے. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں یہ فرشتے ہیں, اللہ فرمائے گا نہیں نہیں. لوگ پوچھیں گے الہ العالمین 50,000 سال کا ایک دن, نفسا نفسی کا عالم, لوگ پسینے میں شراب ہو رہے, ایسی ہما ہمی والے عالم میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا گیا, جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے. اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. اللہ پھر اس بچے کو بلائے گا, کہاں ادھر آ, 10 تیرے ایسے رشتہ دار جس پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے, جا پکڑ کے تو لے آ. لانا تیرا کام ہے, جنت لکھ دینا میرا کام ہے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. مسلمانوں نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. میں ان بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ سبھی حضرات نے وقت نکال کر یہاں آپ نے اس جلسے کو رونق بخشی, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. جنہوں نے پروگرام میں جتنا بھی تعاون کیا, اللہ تعالیٰ ان کو رات دگنی, اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ان حضرات کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اسوہ حسینی اپناؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا, وہ انہوں نے فرمایا میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی میں نے جس نماز کے بعد قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. 5 نمازیں ہم پڑھنے والے بن جائے, 5 نماز کے 5 رکوع ہو جائیں گے. اگر ایک پارے کے 15 رکوع ہے تو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں ہمارا ایک قرآن پورا ہو جائے. ایک رمضان سے دوسرا رمضان آئے گا, دامن میں 12-15 قرآن ہوں گے. مریں گے گودرا میں انشاءاللہ اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. آج میں اور آپ اپنا گریبان جھانک کے دیکھیں, رمضان سے رمضان آ جاتا ہے لیکن ہم قرآن ارے پڑھنا تو دور کی بات کھولتے بھی نہیں ہے.
اگر ایک ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ کے جائے، انشاءاللہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان آئے گا 12 قرآن ہو جائیں گے. پھر ہمیں کسی بابا کے پاس جا کے نہیں کہنا پڑے گا میرے دھندے میں برکت نہیں، کوئی تعویذ بنا کر کے دے. ہم ان کے محتاج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ قرآن پڑھوں گے، گھروں میں چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا. آج ہر کوئی بندہ پریشان ہے. آج کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، بیوی بولو بیوی ڈر لگ رہا ہے، بیوی کے لیے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے. بہت جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں. کیوں؟ ہم نے اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی چھوڑ دی. قرآن میں کتنے حقوق بتلائے جانتے ہی نہیں ہے. پرسوں نکاح ہوا، ترسو طلاق دے دی. مرچ کم، نمک زیادہ، دھڑا دھڑ طلاق طلاق. یہ تھک جاتے ہیں لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے. مولانا میں نے تو مسکراتے ہوئے کہا تھا، مولانا میں نے غصے میں نہیں دی تھی، میں نے تو محبت میں دی تھی. کتنے ایسے بھی آتے ہیں. دو میں لڑائی نہیں ہے، 200 میں لڑائی ہے. دو گھر نہیں ہے، ادھر 20 ہو جاتے ادھر 20 ہو جاتے. پھر یہ دشمنی طول اتنی پکڑتی ہے ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں آتے. حل کیا؟ مسئلہ کچھ نہیں تھا، چھوٹی سی بات طلاق، چھوٹی سی بات. ایک میاں بیوی میں بہت جھگڑے ہوتے تھے. تو وہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی تیرے سرکل کے جتنے ہیں وہ سب سدھر گئے، تو اکیلا نہیں سدھرا. تو کہا چل میں بھی سدھرتا ہوں. داڑھی رکھی، عربی لباس پہنا، بڑی پگڑی ماشاءاللہ، ایک ہاتھ میں تسبیح. تو وہ بیوی اپنی سہیلی سے کہہ رہی ہے کمینہ اب حوروں کے چکر میں. قصور ان کا بھی ہے مسلمانوں. اتنی فرمائش ان کی آدھی تنخواہ برخوں میں چلی جاتی ہے. دونوں حقوق بتلائے اللہ کے نبی نے. آج ہر کوئی بندہ پریشان ہے. کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے. کتنے لڑکے، کتنی اولاد ایسی ہے ماں باپ کی نہیں سنتی. یہ فرضی عشقوں میں بھاگ جاتے، پنکھوں پہ لٹک جاتے، لڑکیوں کے لے کے بھاگ جاتے، ماں سے بدتمیزی کرتے، باپ کی نہیں سنتے، باپ سے بدتمیزی کرتے. ہزاروں ایسے ملیں گے. میرے نبی نے فرمایا ایک نظر محبت کی نظر باپ کے چہرے پہ ڈال عمرہ، ماں کے چہرے پر ایک نظر محبت کی ڈال مشکات میں حج کا ثواب. صحابی نے پوچھا ایک دن میں 100 دفعہ دیکھو 100 حج کا ثواب. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ایک نے 4 بچے پالے، یہ 4 ہو کے ایک نہیں پال سکتے. یہ تقسیم کر رہے، صبح کا کھانا بڑے بیٹے کے گھر، ناشتہ بیچ والے کے گھر، شام کا تیسرے کے گھر. ماں باپ بھی کہہ بھی نہیں سکتا اولاد سے. کتنے باپ ایسے امام صاحب سے آگے کہتے کہ ہمارے بچے کو سمجھاؤ میرا نام مت لینا کہ وہ گھر آ کے ہم سے بگڑے گا. ہمارے سماج کا یہ حال ہے مسلمانوں. اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، معاشرے کو جنت کا ٹکڑا بنانا ہے، مصلی بچھاؤ، سجدہ کرو، قرآن پڑھو، پھر دیکھو انشاءاللہ معاشرہ کیسا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. امام حسین ہر نماز کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں. اور دوسرا ان کا معمول تھا، امام حسین فرماتے جس نے میری دعوت کی ہے میں نے اس کی بھی دعوت کی ہے. جس نے، ہم تو شادیوں میں بن بلائے گھس جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعوت میں بن بلائے گیا، اندر گیا، مشکات میں ہے، اندر گیا چور، کھا کے نکلا لٹیرا. کتنی تعلیم ہم نے پس پش ڈالی ہوئی ہے. اس لیے نیت کرے انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ. بڑا اچھا موقع ہے، بڑی اچھی مجلس ہے، اور پہلی دفعہ اس علاقے میں جلسہ ہوا ہے اور بڑا کامیاب جلسہ رہا الحمدللہ. اب ہم دعا کرتے کوئی سال اس علاقے کا جلسے سے خالی نہ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں سے حافظ قرآن پیدا فرمائے. لوگ کہتے بستی دین سے بچھڑی ہوئی ہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ بستی ماشاءاللہ اللہ والوں کی بستی ہے، کوئی دین سے بچھڑا ہوا نہیں ہے. ماشاء
سارے اللہ والے ہیں، تبھی تو اتنے سارے بیٹھے ہوئے، کتنے ہزاروں لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوں گے، ہزاروں لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے. یہ 7 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے 10:15 بجے، ابھی تو عشاء بھی باقی، کتنوں کا کھانا بھی باقی ہوگا، سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب دیندار ہیں. اللہ اور دیندار بنائے. اللہ ہمارے مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے. ان کے جتنے قافلے میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، ہمارے دارالفتہ میں جتنے، ہمارے گودرا بستی میں ہزاروں علماء ہیں، اللہ سب کا سایہ بستی والوں پر، گودرا والوں پر تادر قائم دائم فرمائے. تبلیغی مشن میں جتنے علماء جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کی چہل قدمی کو قبول فرمائے. جتنے مدارس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اللہ ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بس سے بچائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہماری مصنوعات کا مسجد اور مدرسہ کے لیے چندہ اکٹھا کر کے آپ پہنچایا گیا ہے 10,050 روپے. اور ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ نماز کے بعد باہر روحانی بچھایا جائے گا. آپ اللہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے ساری باتیں سن لی، کچھ مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوڑے کے کاموں کو کنگی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ اللہ سے گزارش کریں گے کہ مسجد مدرسہ کے لیے دن کھل کر تعاون کیجیے. مسجد اور مدرسہ کا تقریباً کل خرچہ 11 لاکھ روپے. الحمدللہ آپ ہی کی امداد سے، آپ کی ہی استعانت سے یہ پورا کا پورا پروجیکٹ پورا ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے جائے. یہ جتنے بھی شخص ہیں، کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے اللہ کے گھر کے لیے، جس نے اللہ کے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ نہ دیا ہو. نماز کے بعد بھائیوں سے گزارش، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ عشاء میں کھڑے ہو جائیں اور آواز دیتے رہیں. انشاءاللہ ہمارے تمام بھائی مسجد اور مدرسہ کے لیے ضرور مدد کریں. مرحوم قدر نکاح اور تسلیم الکامہ کی جانب سے، مرحوم کی قوم کی جانب سے ان کی مذکورات نے ان کی انسانی سماعت کے لیے 1,000 روپے پہنچائے. مستورات بھی بیٹھی ہے. لوری سنا دیتا ہوں، لوری، اسلامک لوری. اپنے بچوں کو یہی پڑھا کے سلایا کرو. ذکر خدا سے میں جھولا جھولاؤں، سو جا لوری حقی سناؤں. الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ. ذکر خدا سے میں جھولا جھولاؤں، سو جا لوری حقی سناؤ. الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ. ابو بکر جیسا میں صادق بناؤں، سب سے بڑا تجھ کو ناصر بناؤں. ابو بکر جیسا میں صادق بناؤں، سب سے بڑا تجھ کو ناصر بناؤں. اسلام پر تجھ کو جینا سکھاؤں، اسلام ہی پر مرنا سکھاؤں. سو جا لوری
بکر کی سناؤں الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فاروق جیسا میں عادل بناؤں انصاف کرنا تجھ کو سکھاؤں فاروق جیسا میں عادل بناؤں انصاف کرنا تجھ کو انصاف پر تجھ کو جینا سکھاؤں انصاف ہی پر مرنا سکھاؤں سو جا لوری عمر کی سناؤں الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا عثمان جیسا میں دلدار بناؤں سخاوت کرنا تجھ کو سکھاؤں عثمان جیسا میں دلدار بناؤں سخاوت کرنا تجھ کو سکھاؤں بہادر بناؤں تلوار چلانا سکھاؤں علی جیسا تجھ کو بہادر بناؤں تلوار حق چلانا سکھاؤں حق پر ہی تجھ کو جینا سکھاؤں حق پر ہی تجھ کو مرنا سکھاؤں سو جا لوری علی کی سناؤں الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر آقا جیسا رہنا سکھاؤں سنتوں پہ تجھ کو چلنا سکھاؤں آقا جیسا رہنا سکھاؤں سنتوں پہ تجھ کو چلنا سکھاؤں امت کے غم میں جینا سکھاؤں امت کے غم میں مرنا سکھاؤں سو جا لوری نبی کی سناؤں الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو میرے استاد نے میرا تھوڑا کام آسان کر دیا ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے مولانا آپ آئندہ سال اتفاق ہو تم جلسے میں ہم دونوں کا ایک پروگرام رکھ لیجیے ٹھیک ہے اچھا اچھا قاری سرفراز صاحب وہ بھی میرے استاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہدی حسن بنت مولانا روح الامین حیات صاحب کی جانب سے حضرت والا قاری اسامہ صاحب کو چھوٹا سا بچہ ہے 200 روپے مجھے دے گیا کہ حضرت کو پیش کر دو دعا کر آپ کراؤ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما یا اللہ اس جلسے کا لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما یا اللہ بچوں نے
جو محنتیں کی ان کے اساتذہ کرام نے ان کے پیچھے محنتیں کی یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما یا اللہ اس جلسے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا جتنے لوگ قبرستان میں یا اللہ سوئے پڑے ہیں ہزاروں یا اللہ کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما ختم قرآن کی مجلس ہے یا اللہ تو دعاؤں کو مسترد نہیں کرتا یا اللہ اس قرآن کی برکت سے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما یا اللہ جتنے گودرا بستی سے تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما جو بیمار ہے ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو بے روزگار ہے ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ ان کی روزیوں میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما یا اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما یا اللہ ہمارے مفتی صاحب مفتی ہارون صاحب یا اللہ ان کی عمر کو دراز فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ بڑے نیک دل انسان ہے بڑے متواضع ہے یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما یا اللہ بہت سارے دوست احباب یا اللہ محمد سے محبت کرتے ہیں بہت سارے میرے محسنین ہیں بہت سارے یا اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما ہمارے ماسٹر صاحب یا اللہ جہاں میرا آنا ہوتا ہے یا اللہ صرف محبت میں تو ان کے مقابلے میں یا اللہ ان کا بچے کی طرح ہوں اللہ لیکن میری حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں یا اللہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ان کے عمر عافیت کے ساتھ دراز فرما یا اللہ جتنے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا یا اللہ سب کو مستقبل میں یا اللہ اسلام کا رہنما بنا یا اللہ جن بچیوں نے پروگرام پیش کیا یا اللہ عزت اور ناموس کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو پردے کا زیور بنا جتنی خدماؤں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے گزشتہ شعبان میں ہزاروں لوگ زمین پر تھے آج ہزاروں لوگ یا اللہ دھرتی کے پیٹ میں ہیں پتہ نہیں ہم رمضان تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں یا اللہ شعبان تک پہنچایا ہمیں رمضان تک پہنچا دے رمضان آ جائے یا اللہ لمحے لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ روزوں کی توفیق دے دے تراویح کی توفیق عطا فرما قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرما ایک سیکنڈ ایک لمحہ ایک ساعت یا اللہ ضائع کرنے سے یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دیتی جی شان کے مطابق اس بستی میں خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انشاءاللہ 25 کو نماز ہوگی صرف سلام